رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں جہاں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ تراویح اور دیگر عبادات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، وہیں مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعاً زکوٰۃ کو رمضان المبارک میں ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی جب صاحب نصاب ہو اور اس کا نصاب کا معاملہ پورا ہو اس وقت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ اپنے حساب کو بھی رمضان مبارک ہی میں کرتے ہیں اور اس کے مطابق زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ بہت اہم فریضہ ہے اسلام میں اور یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 82 جگہ پر زکوٰۃ کا ذکر ہے نماز کے ساتھ، اور نماز کے علاوہ تنہا طور پر بھی علیحدہ سے اور بھی بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر قرآن کریم میں بھی وعید ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے سلسلے میں وعید موجود ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا مال کو بڑھاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آدمی سودی نظام سے اپنے کام کو چلاتا ہے تو اس کا مال کم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سودی سسٹم کو مٹا دیتے ہیں اور زکوٰۃ لیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا یہ حکم جو مال کے تعلق سے ہے زکوٰۃ کا، اس کو ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مال میں اضافہ ہوگا۔ یہاں سب سے پہلی بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی جانا ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ غریب محتاج مسکینوں کا کام چل جاتا ہے اور ان کی مالی معاونت ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اصل مقصد وہ قرآن نے دوسرا بتایا ہے، اور وہ یہ ہے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے۔ یہ زکوٰۃ کا لینا ان کے دلوں کی پاکی کا ذریعہ ہوگا، ان کے دلوں کے تزکیے کا ذریعہ ہوگا۔ تو اصل میں مال کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس مال کی محبت کو نکالنے کے لیے، مال کی حرص و طمع کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو اصل مقصد زکوٰۃ کی فرضیت کا وہ تطہیر قلب اور تزکیہ قلب ہے۔ غریبوں کا فائدہ یہ ثانوی درجے کی چیز ہے، اور یہ یوں بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ادیان سابقہ میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ واجب تھی ان کی امتوں پر، لیکن زکوٰۃ کا جو مال نکالا جاتا تھا وہ غریبوں پر خرچ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہاں یہ معاملہ تھا کہ زکوٰۃ کا جو بھی مال آپ نے نکالا ہے اس کو جنگل میں میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے کوئی بجلی آتی اور اس کو خاکستر کر دیا کرتی تھی۔ جس کا مال اس بجلی نے جلا دیا، خاکستر کر دیا، اس کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی، اور جو رہ گیا اس کو جلایا نہیں تو وہ ان کے لیے ڈر کی بات ہوتی تھی کہ ان کا مال قبول نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص فضل فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ بھی نکلوائی اور ساتھ میں انہی کے غریبوں کا بھی جو ہے اس میں فائدہ مضمر کر دیا، اور یہ ہمیں حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر صرف کی جائے گی۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے والا یہ نہ سوچے
کہ میرے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے غریبوں کا فائدہ مقصود ہے اور غریبوں کا کام بن جائے گا، بلکہ زکوٰۃ دینے والوں کو اپنے دل میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ ہمارے دلوں کی تطہیر کے لیے، ہمارے دلوں سے مال کی محبت اور مال کا حرص و تواں نکل جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ بہرحال اس مقصد کو خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ دوسری بات، زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ اور صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ عقل مند آدمی کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر کوئی مجنون پاگل ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اگرچہ اس کے پاس مال ہو، بچہ ہے اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی غیر مسلم ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کے پاس مال تو ہے لیکن خود مالک نہیں ہے، اس کا کسی اور کا مال اس کو مل گیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال بقدر نصاب ہو تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے۔ نصاب کے سلسلے میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں دھاتوؤں کا، ان دونوں چیزوں کا نصاب اس انداز سے برابر تھا، یعنی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی برابر قیمت کے ہوا کرتے تھے۔ لیکن احوال زمانے کے اعتبار سے اب سونے کی قیمت بہت زیادہ اوپر ہو گئی ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے، لہذا اس وقت میں بہت آسانی سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کو ہم اپنے نصاب کی مقدار مان کے چلیں۔ وہ 52.5 تولہ چاندی وہ ہمارے آج کے دور میں تقریباً 612 گرام یا تقریباً یوں مان لیجیے 613 گرام چاندی ہوتی ہے۔ تو 613 گرام چاندی کی جو بازاری قیمت ہے وہ ہم اس کو لکھ لیں۔ اب 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، اگر 612 گرام چاندی ہی ہمارے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو 2.5% اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ باقی دوسرے اموال ہیں، مثال کے طور پر مال تجارت ہے یا پیسہ ہے، پیسہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کمپنی میں شیئر خرید، کمپنی کے شیئر خرید رکھے ہیں، یا آپ کے پاس ریال ہیں، آپ کے پاس ڈالر ہیں، آپ کے پاس پاؤنڈز ہیں، یا کوئی اور بینک کے سرٹیفکیٹ آپ نے خرید رکھے ہیں، وہ سب مال شمار ہوگا۔ وہ ان کی کتنی مالیت ہے اس کو آپ جو ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی قیمت سے زیادہ کی مالیت رکھتے ہیں اور وہ آپ کی ضروریات اصلیہ سے، اور وہ ان کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے، تو ایسے مال پر، ایسی نقدی پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو صاحب نصاب کے وقت جو مال ہے وہ ضروریات اصلیہ سے فاضل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس بہت قیمتی کوئی گاڑی ہے، قیمتی مکان ہے، یا اور قیمتی کپڑے ہیں، قیمتی دوسرے اور ضرورت کے سامان ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کی ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس کے اوپر کئی مکان ہوں، اگرچہ اس کے پاس میں کئی گاڑیاں ہوں، تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہذا جو مالدار ہے، عاقل بالغ ہے اور اس کے پاس مال نصاب کی بقدر ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کسی آدمی کے پاس میں ہے تو اس کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال تو ہے لیکن ساتھ میں اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، تو اگر قرضہ ہے تو قرضہ کو اس میں مائنس کر دیا جائے گا اور بعد میں جتنا مال بچتا ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کیا جائے گا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کیا جائے گا۔ سورۃ توبہ میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے 8 مصارف بیان کی ہیں، ان کو علماء کرام سے معلوم کر کے اور تفصیل اس کی پوری معلوم کر کے اس کے حساب سے مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ ایسے ہی کیفاً اتفاق جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہ یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مصرف کی ہے نہیں، اس کے خرچ کرنے کی جگہ بھی ہے ہی نہیں۔ بغیر تحقیق کے اگر ایسا کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا ہونے میں شک و شبہ رہے گا، اس لیے تحقیق کر کے کہ وہ جس کا ہم دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے میں سامنے والے کو، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آج کل جیسے ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں جو ہے لوگ غریبوں کی امداد کرتے ہیں، بہت سے لوگ کھانا
پکا کر کے اور ان کو بٹھا کر کے کھلا رہے ہیں، تو یہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے سامان خرید کر کے کھانا پکایا اور ان کو دسترخوان میں بٹھا کے کھانا کھلایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایسی صورت میں ان کو پیکٹ بنا کر کے اگر دے دیے جائیں، ان کو مالک بنا دیے جائیں، پھر وہ اس کا کچھ بھی کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں جو اس وقت میں جذبات ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے، وہ یقیناً بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ زکوٰۃ ایک فرض ہے اور فریضہ ہے، اس کی ادائیگی بھی بہت صحیح ڈھنگ سے ہونی چاہیے، اس لیے جانکاروں سے علماء کرام سے معلوم کر کے پھر غریبوں کی مدد میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے۔ ایک بات جس سے عام طور سے غفلت ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لوگ آئیڈیے سے خرچ کر دیتے ہیں، اس کا حساب نہیں لگاتے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حساب لگا کر کے باقاعدہ ایک ایک پائی کی زکوٰۃ ادا کی جائے، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے مال میں برکت ہوگی اور سکون و عافیت ملے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت میں نیت ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت میں نیت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی غریب آدمی کو پیسے دے دیے، قرض میں دے دیے، ویسے دے دیے، اور اس کے بعد میں وہ چکا نہیں پا رہا ہے، تو بعد میں آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ دینے کے وقت ہی میں نیت کرنی ضروری ہے کہ میں یہ اتنے پیسے زکوٰۃ میں دے رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ میں نیت نہیں کری، مثال کے طور پہ کسی نے اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دی ہے اور اس نے اپنی بیوی سے اجازت نہیں دی یا اس کو خبر بھی نہیں ہے اور اس نے ویسے ہی دے دی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ بیوی کو پتہ ہونا چاہیے یا بیوی سے آپ اجازت لے کے رکھیں مستقلاً کہ بھائی تمہارے زیور کی زکوٰۃ ہم ادا کر دیا کریں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، اور زکوٰۃ رمضان مبارک میں ادا کریں گے 70 گنا اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں اس کے بہت زیادہ مستحق نہیں مل پاتے، اور رمضان کے بعد میں بھی اس میں کے بہتر مصرف مل جاتے ہیں، تو اس مقصد سے اگر آدمی رمضان میں روک کر کے رکھ لے اور بعد میں کسی خاص ضرورت کے موقع پر اس کو خرچ کرے تو اس میں بھی انشاءاللہ اس کے اکارڈنگ ثواب ملے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ رہے گی کہ زکوٰۃ کے جتنے مصارف ہیں ان میں جو بنیادی طور پر غربت اور محتاجگی یہ شرط ہے۔ اب ان غریب لوگوں میں آدمی کے اپنے اعزاء اور قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور دور کے بھی ہو سکتے ہیں، تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کو زکوٰۃ دیں۔ اس میں ان کو زکوٰۃ دینے میں دو فائدے ہیں، دو ثواب ہیں، ایک تو قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری کا، اور ایک جو ہے وہ غریب کی مدد کا، اور دوسرا ایک مصرف جو ایک عام غریب ہوتا ہے، اس عام غریب کی کو اگر ہم زکوٰۃ دیں تو ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن مدارس اسلامیہ میں جو طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غریب و نادار طلباء کی ہوتی ہے، ان پر اگر ہم زکوٰۃ خرچ کریں گے تو وہاں بھی دو ثواب ملیں گے، ایک غریب کی اعانت کا اور ایک اشاعت دین کا۔ اس لیے کہ جو طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں وہ قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ اشاعت دین کا ذریعہ بنتے ہیں، تو مدارس دینیہ کی امداد کرنا زکوٰۃ کے فنڈ سے یہ بھی جو ہے دوہرا ثواب رکھتا ہے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں کا یہ امتیاز ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مدارس اسلامیہ ہندوستان میں ہیں، اور بڑی تعداد بچوں کی ان میں زیر تعلیم ہے، اور ایک بڑا طبقہ ان سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور ان مدارس کی خدمات کی بنیاد پر ہندوستان میں دینی علم اور دینی فضا قائم ہے، اور ہندوستان کا مسلمان غریب سے غریب بھی مدارس کا تعاون کرنے میں پیچھے نہیں رہتا، اور اس سال بھی لاک ڈاؤن کا موقع ہے، اس موقع پر مدارس بند ہیں، ساری چیزیں بند ہیں، آنا جانا بھی رکا ہوا ہے، اس لیے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مدارس کا معاملہ کیسے قابو میں آئے گا، لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ہندوستان کے غیور مسلمان جہاں اس وقت میں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کو مدارس کا بھی تعاون کرنا ہے، اور مدارس کی ضرورت بھی بہت بنیادی ضرورت ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ حضرات مدارس کا جس طرح پہلے سے خیال کرتے آئے ہیں اس سال بھی خیال رکھیں گے، اور
جب بھی حالات سازگار ہو جائیں گے، آمد و رفت شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ تو مدارس والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یا آپ مدارس میں حاضر ہوں گے، تو وہ مدارس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔